السلام علیکم. الائٹ اسکول فیض کیمپس اسپرنگ پیک اپریل 2021 کلاس 7. اس میں ہمارا سبجیکٹ ہے جغرافیہ. اس میں باب نمبر 1 ہے آپ کا زمین کی طبعی حالت. سب سے پہلے آپ نے بک سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، دین جو دیے گئے سوالات ہیں ان کو یاد کر کے کاپی پہ آپ نے لکھنا ہے. سب سے پہلے ہم کریں گے اس کے شارٹ کویسچن. پہلا شارٹ کویسچن ہے زلزلوں کی 2 وجوہات بیان کریں. زلزلوں کی 2 وجوہات درج ذیل ہیں. پہلی ہے پلیٹوں کی حرکات، دوسری ہے آتش فشانی عمل. پہلی پلیٹوں کی حرکات ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. زیادہ تر جو زلزلے ہیں زمین کی پلیٹوں کی حرکات کی وجہ سے آتے ہیں. جب یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو سطح زمین میں لرزش پیدا ہوتی ہے. دنیا میں جہاں جہاں فالٹ لائن موجود ہے وہ علاقے زلزلوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں. دوسرا ہے آتش فشانی عمل. آتش فشانی عمل سے بھی زلزلے آتے ہیں. جب لاوا سطح زمین کے کسی کمزور حصے کو پھاڑ کر باہر آتا ہے تب زمین کی سطح پر حرکت پیدا ہوتی ہے. اس طرح آتش فشانی عمل زلزلے کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے زمین کے اندرونی حصوں کے نام تحریر کریں. زمین کے اندرونی حصوں کے 3 نام ہیں. پہلا ہے قشر ارض، دوسرا ہے مینٹل، تھرڈ ہے مرکزہ. اس کے بعد تھرڈ کویسچن ہے ہمارا زمین کی بڑی پلیٹوں کے نام لکھیں. زمین کی بڑی پلیٹوں کے نام درج ذیل ہیں. پہلے ہے بحر الکاہل کی پلیٹ، دوسری ہے شمالی امریکہ کی پلیٹ، تیسری ہے جنوبی امریکہ کی پلیٹ اور چوتھی ہے یورشین پلیٹ. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہے افریقن پلیٹ، آسٹریلین پلیٹ اور انٹارکٹیکا پلیٹ. اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے ہمارا آتش فشاں سے کیا مراد ہے. تو جواب ہے گرم سیال مادے میگما کا زمین سے باہر خارج ہونا آتش فشاں کہلاتا ہے. 5واں ہے آتشی دائرے سے کیا مراد ہے. بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں خصوصاً مشرقی علاقے کے جزائر زیادہ تر آتش فشانی عمل سے بنے ہوئے ہیں. اس علاقے کو آتشی دائرہ بھی کہتے ہیں. مطلب وہ علاقے جو آتشی عمل سے وجود میں آتے ہیں وہ آتشی دائرے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کریں گے لانگ کویسچن. اس کے پہلا لانگ کویسچن ہے ہمارا زمین کی اندرونی ساخت کی وضاحت کریں. زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھنا ہے. جواب میں زمین کے اندرونی حصے کو 3 بڑے اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قشر ارض، مینٹل اور مرکزہ. پہلا ہم سب سے پہلے اس کا پڑھیں گے قشر ارض یعنی بیرونی سطح، کرسٹ. زمین کی سطح پانی اور خشکی پر مشتمل ہے. اس کی موٹائی ایک جیسی نہیں ہے. زمین کے سب سے اوپر اور کم موٹائی والے کرے کو قشر ارض کہتے ہیں. یعنی کہ سب سے اوپر والا زمین کا جو حصہ ہے اور جس کی موٹائی کم ہے اس کو قشر ارض کہتے ہیں. اس کی موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہے. قشر ارض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بلائی حصے کو بر عظمی تہہ اور زیر زمین کو جو حصہ ہے اس کو سمندری تہہ کہا جاتا ہے. بر عظمی تہہ خشکی کے کئی قطعات پر مشتمل ہے جنہیں بر اعظم کہتے ہیں. یہ سلیکون اور ایلومینیم کے عناصر سے بنی ہوئی ہے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں زمین کے جو سب سے اوپر والا حصہ ہے، سب سے اوپر والی جو تہہ ہے جس کو ہم قشر ارض کہتے ہیں، اس کے جو زمین کے بلائی حصے کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس لیے اس کو سیال بھی کہتے ہیں. سمندری تہہ سلیکون اور میگنیشیم کے جزائر پر مشتمل ہے. اب یہ سمندری تہہ ہے جو دوسرا حصہ ہے اس کا، اس لیے اس کو سیما بھی کہتے ہیں. زمین کے اس حصے میں زیادہ تر معدنیات پائی جاتی ہیں. اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے زمین کے اندرونی ساخت کا وہ ہے مینٹل، درمیانی تہہ، کیونکہ یہ درمیان میں ہوتی ہے اس لیے اسے درمیانی تہہ بھی کہتے ہیں. قشر ارض کے نیچے مینٹل ہے. یہ 2 تہوں پر مشتمل ہے. بلائی مینٹل کی موٹائی 670 کلومیٹر ہے. اس میں زیادہ تر چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ملتی ہیں. بلائی مینٹل کے نیچے زیر مینٹل ہے جو سخت اور ٹھوس ہے. یعنی مینٹل کے بھی 2 حصے ہیں، 2 تہیں ہیں. پہلی جو تہہ ہے وہاں پر چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ملتی ہیں اور جو اس کے نیچے والی تہہ ہے وہ سخت ہے اور ٹھوس ہے. اور یہ زیادہ تر لوہا، سلیکون اور میگنیشیم کے عناصر پر مشتمل ہے. اس کی موٹائی 2230 کلومیٹر ہے. اور تیسرا جو حصہ ہے اسے مرکزہ کہتے ہیں، اندرونی حصہ. ٹھیک ہے. مرکزہ کا کرۂ مینٹل کی تہہ کے نیچے واقع ہے، یعنی کہ یہ لاسٹ پہ ہے اور تیسرا حصہ ہے. مرکزہ کے بھی 2 حصے ہیں. دوسرے 2 جو ہیں ان کے طرح اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک بیرونی مرکزہ، دوسرا اندرونی مرکزہ. بیرونی مرکزہ مینٹل کے نیچے مائع حالت میں ہے. ٹھیک ہے. یہ تہہ زیادہ تر پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے.
اس کی موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔ اندرونی مرکزہ لوہے اور نکل سے بنا ہوا ہے۔ اس قرہ کو نائف بھی کہتے ہیں۔ یہ نام نکل اور لوہے کے ابتدائی دو حروف کے ملانے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ قرہ ٹھوس ہے اور سب قروں سے زیادہ وزنی ہے۔ اس کی موٹائی 1220 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لانگ کوسچن ہے ہمارا، فالٹس کی اقسام بیان کریں۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فالٹ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ زمین میں موجود بڑی دراڑوں یا شگافوں کو فالٹ کہا جاتا ہے۔ جو زمین کے اندر بڑی دراڑیں اور شگافیں جو پیدا ہو جاتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، فالٹ۔ اور یہ جو دراڑیں اور شگافیں ہیں یہ زلزلے کی وجہ سے جو بنتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان دراڑوں کی وجہ سے لیتھوسفائر چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ حصے مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے پگھلی ہوئی چٹانیں موجود ہیں، یعنی کہ چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ہیں، اس لیے وہاں پر مسلسل حرکت ہوتی رہتی ہے۔ پلیٹوں کی حرکات سے پڑنے والی دراڑیں کئی سو میٹر کی گہرائی تک چلی گئی ہیں، اور یہی دراڑیں پلیٹوں کے درمیان سرحدیں ہیں جو آتش فشاں پہاڑوں اور زلزلوں کے مرکز کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ بحر الکاہل کی پلیٹ کے چاروں طرف آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے بھی یہیں آتے ہیں کیونکہ چاروں اطراف دراڑیں ہیں۔ چاروں طرف دراڑوں ہونے کی وجہ سے وہاں پر سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، لہٰذا اس کو آگ کا دائرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں اور وہاں چاروں طرف جو ہے آتش فشاں پہاڑ ہیں، اس لیے اس کو آگ کا دائرہ بھی کہتے ہیں۔ فالٹ بننے کا عمل عموماً کمزور جگہ پر ہوتا ہے۔ فالٹ بننے کا علاقہ فالٹ زون کہلاتا ہے۔ فالٹ زون میں موجود دراڑ کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں پر فالٹ بنتے ہیں اس علاقے کو فالٹ زون کہتے ہیں، اور جو فالٹ زون ہے وہاں پہ جو دراڑیں ہیں ان کو فالٹ لائن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ علاقہ جہاں پہ دراڑیں بنی ہوں گی اور اس کو فالٹ زون کہا جائے گا، اور جو دراڑیں بنی ہوں گی انہیں فالٹ لائن کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہم اس کے بارے میں اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ پیج پہ۔ پہلی ہے نارمل فالٹ، دوسری ہے ٹرانسفارم فالٹ، تیسری ہے ریورس فالٹ۔ باری باری ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہے نارمل فالٹ۔ جو نارمل فالٹ میں کشل ارض کے ٹکڑے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں، یعنی کہ اپوزٹ سائڈ میں یہ جو ہے حرکت کرتے ہیں، اور بلائی تہوں کے ہٹ جانے سے لاوا زمین کے کمزور حصے سے باہر آ جاتا ہے اور آتش فشانی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جب یہ اپوزٹ سائڈ میں جائیں گے تو جو لاوا ہے جہاں پر بھی زمین کا کمزور حصہ ہوگا اس کو پھاڑ کر اس حصے کو وہ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے ٹرانسفارم فالٹ۔ جب پلیٹوں کے ٹکڑے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں تو آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، اس طرح کا فالٹ ٹرانسفارم فالٹ کہلاتا ہے۔ جب زمین کی جو پلیٹیں ہیں آگے پیچھے کو حرکت کریں گی، نارمل فالٹ میں اپوزٹ میں کریں گی، ٹرانسفارم فالٹ میں یہ آگے پیچھے حرکت کریں گی، تو جب آپس میں رگڑ کھائیں گی تو اس سے جو فالٹ بنے گا اسے ٹرانسفارم فالٹ کہتے ہیں۔ اس فالٹ میں زمین کا کوئی حصہ اوپر یا نیچے حرکت نہیں کرتا، اوپر نیچے حرکت نہیں کرتا، اوپر نیچے حرکت کرے گا نارمل فالٹ میں۔ ٹرانسفارم فالٹ میں یہ آگے پیچھے کو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے ریورس فالٹ۔ ریورس فالٹ اس وقت بنتا ہے جب پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتی ہیں، اس طرح درمیان میں دباؤ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور آتش فشانی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس طرح پلیٹوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے سے عموماً پہاڑ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔